أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو خوب جاننے والے ہیں. ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں روزی دی خرچ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کل کے درس میں سورۃ البقرہ کی پہلی آیت الف لام میم، اس کے حوالے سے کچھ باتیں حروف مقطعات کے عنوان سے آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی تھی کہ یہ حروف مقطعات اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں. ہمارا اس پر ایمان ہے کہ یہ حروف اللہ جل شانہ نے نازل فرمائے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے جو بھی مراد ہے وہ برحق ہے. دوسری آیت میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی اس دعا کا نتیجہ بتلا دیا جو سورہ فاتحہ کے اندر ایمان والے اللہ رب العزت سے مانگ رہے تھے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے رکھ، ہماری رہنمائی فرما دے اس راستے کی طرف جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے. اللہ جل شانہ نے یہاں اس کا جواب دے دیا کہ اگر تم ہدایت کے متلاشی ہو تو ذالک الکتاب، آ جاؤ، تمہاری رہنمائی کے لیے یہ کتاب کافی ہے. یہ وہ عظمت والی کتاب ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی کیا تھا. سابقہ انبیاء بھی اسی کے متعلق بتلاتے رہے، اس آخری پیغمبر کے متعلق اور اس پر اترنے والی کتاب کے متعلق. چنانچہ یہ وہ عظیم الشان کتاب اب تمہارے پاس آ چکی ہے، ذالک الکتاب، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، اس کے کتاب الہی ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اگرچہ دنیا کے اندر وہ جو جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، بیماری ہے، انہوں نے اس کتاب کے بارے میں شک کیا کہ پتہ نہیں یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے کتاب الہی ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا.
اگر کسی کے دل و دماغ کے اندر اس کتاب کے متعلق شک آتا ہے تو اس کا اپنا دل اپنا دماغ بیمار ہے، ورنہ یہ کتاب برحق ہے اللہ کی طرف سے۔ اس لیے قرآن پاک میں اسی سورہ بقرہ کے اندر بھی آگے آئے گا، اللہ رب العزت نے یہ چیلنج دے دیا تھا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک کے اندر پڑے ہوئے ہو جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر اتاری ہے، تو پھر لاؤ اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو جہاں اللہ رب العزت نے یہ جو شک کی نفی فرمائی ہے کہ لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شک کرے گا تو اس کا اپنا اندر بیمار ہے، وہ باطنی بیماری کے اندر مبتلا ہے، اسے اپنا علاج کروانے کی ضرورت ہے، ورنہ حق بات جو ہے وہ سارے لوگوں کے سامنے حق بن کر واضح ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہے۔ اس کی مثال دنیا کے اندر عام بے شمار اس طرح کی چیزیں ہیں۔ شہد، اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، ہر چکھنے والے کو میٹھا لگتا ہے، لیکن اگر کوئی کسی صفراوی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے جس کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر کرواہٹ پھیل جائے، زبان کے اندر بھی کرواہٹ آ جائے، اب اس کی زبان کے اوپر اگر شہد رکھ بھی دیا جائے تو وہ کہتا ہے یہ شہد میٹھا نہیں، یہ تو شہد کڑوا ہے، حالانکہ شہد تو کڑوا نہیں ہوتا، شہد تو میٹھا ہی ہوتا ہے۔ بیماری کے اندر وہ خود مبتلا ہے۔ شہد کی درستگی کی ضرورت نہیں، شہد کی اصلاح کی ضرورت نہیں، اصلاح کی ضرورت اس انسان کی اپنی ہے جس کے اندر یہ بیماری پڑی ہوئی ہے۔ ایک آدمی بھینگا ہے، اسے ایک ہی جگہ دو نظر آتے ہیں، سامنے کھڑا ہوا اس کے ایک شخص ہو اور وہ کہے کہ نہیں ایک نہیں یہ دو ہیں، تو حق بات تو حق ہے، حق کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، وہ ایک ہی ہوگا۔ علاج اسے کروانا پڑے گا جس کو ایک کی جگہ دو نظر آ رہے ہیں۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے اسی چیز کے متعلق فرما دیا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر تو کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شک کی بیماری کے اندر مبتلا ہے تو پھر اسے اپنا علاج کروانے کی ضرورت ہے، ورنہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ۔ اور یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں فرمایا اللہ نے ھدی للمتقین، یہ ہے ہدایت، وہ جس کو تم اہدنا کے اندر طلب کر رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں ہدایت والی یہ کتاب ہے جو سراپا ہدایت ہے، ھدی للمتقین۔ اب یہاں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے، قرآن پاک صرف متقی انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان بن کر تو نہیں آیا، قرآن تو سارے بنی آدم کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان بن کر آیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وہاں اللہ نے اس لیے انسان کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے ماہ رمضان کے اندر یہ جو قرآن اتارا ہے یہ ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے۔ جب سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، دوسری جگہ بھی عالمین کا اللہ تذکرہ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ہم نے اپنے بندے کے اوپر یہ قرآن جو اتارا ہے، اتارنے کا مقصد یہ کہ سارے عالم کو یہ ڈرانے لگ جائے، تو سب انسانوں کے لیے یہ تو ہدایت ہے۔ یہاں جو اللہ نے متقیوں کے ساتھ خاص کر دیا، اس کی کیا وجہ؟ ایک وجہ یہ ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ہے تو یہ کتاب سارے انسانوں کے لیے ہدایت، لیکن اس ہدایت سے سبق وہی حاصل کر سکتے ہیں جن کے دلوں کے اندر تقوی اور خوف خدا موجود ہوگا، اس لیے فرمایا ھدی للمتقین، یعنی اس کتاب ہدایت سے اگر کسی نے نفع اٹھایا ہے تو صرف وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر خوف خدا موجود ہے۔ ایک معنی یہ کیا مفسرین نے، اور دوسرا معنی یہ کیا کہ ھدی للمتقین سے مراد ھدی للمنیبین، اور یہ بات میں نے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہے، قرآن پاک میں کئی جگہ یہ بات گزری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت اسی انسان کو دیتے ہیں جس کے دل کے اندر انابت ہوتی ہے۔ سورہ فاتح میں بھی آپ حضرات نے درجے سنے تھے نا ہدایت کے، وہ 4 درجے تھے ہدایت کے، ان میں سے پہلا درجہ ہوتا ہے انابت کا، بندے کے دل کے اندر تلاش ہو، حق کی جستجو کا مادہ ہو کہ مجھے حق کی تلاش ہے، مجھے حق مل جائے۔ جب بندہ انابت کر اختیار کر کے اللہ کی طرف رجوع کر کے
حق کی تلاش میں نکلتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہی انسانوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ یہدی الیہ من ینیب، ہدایت اسی کو ملتی ہے جو انابت اختیار کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اسی لیے ذکر فرما دیا۔ تو یہاں ہدی للمتقین سے مراد ہے منیبین، یعنی جنہوں نے انابت اختیار کر لی، ضد اور عناد کو چھوڑ کر، ہر قسم کی کج روی سے اپنے آپ کو بچا کر حق کے متلاشی بن کر نکلے ہیں۔ ضد اور عناد کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اگر اس ضد و عناد کو وہ اپنے پس پش ڈال کر آئیں تو انہیں پتہ چلے گا کہ ہدایت اگر ملے گی تو وہ اس اللہ کی کتاب کے اندر ملے گی۔ یہ ہے ہدی للمتقین، انابت اختیار کرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت۔ اب یہ متقین ہیں کون، ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان متقی انسانوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہوتے ہیں جو بن دیکھے ایمان لے آتے ہیں۔ ایمان نام اسی چیز کا ہے کہ بندہ کسی کے اوپر اعتماد کر کے جو چیز اس کے سامنے ظاہر نہیں ہے اس کو مان لے، اس کا نام ہوتا ہے ایمان۔ ایک چیز بالکل ظاہر ہے نا، نظر آ رہی ہے، اب ایک آدمی اس کے متعلق اسے بتلاتا ہے تو وہ اس کی تصدیق کرتا ہے تو اس کو تصدیق تو کہا جاتا ہے، ایمان نہیں کہا جاتا۔ مثال کے طور پر دن کا وقت ہے، سورج طلوع ہے، آسمان کے اوپر سورج موجود ہے، ایک شخص دوسرے کو آ کر بتلاتا ہے کہ آسمان کے اوپر سورج موجود ہے، وہ دوسرا سننے والا مخاطب انسان اس کی تصدیق کر دیتا ہے کہ واقعی تو ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کو ایمان نہیں کہا جاتا، یہ تو تصدیق ہے۔ اس نے اس کی بات کی سچائی بیان کر دی کہ واقعی تو نے جو بات کہی ہے سچی بات کہی ہے، ایمان اس کو نہیں کہا جاتا۔ ایمان اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک چیز ظاہر باہر نہیں ہے، نظر کچھ نہیں آ رہی، دوسرے کے اوپر اعتماد کر کے آنکھیں بند کر کے بندہ اس کی بات مان لیتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے ایمان۔ اسی لیے اصطلاح کے اندر ایمان کس چیز کا نام ہے کہ پیغمبر جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے لے کر آئے ہیں، چاہے وہ ہماری عقل میں بات آتی ہے یا نہیں آتی، ہماری عقل اسے مانتی ہے یا نہیں مانتی، پیغمبر نے بتلا دیا اور وہ چیز ہماری نگاہوں کے سامنے موجود بھی نہیں ہے، ہم پیغمبر کی بات پر اعتماد کر لیتے ہیں کہ اس بنا پر کہ یہ اللہ نے پیغمبر کو بتلائی ہے اور پیغمبر ہمیں بتلا رہے ہیں، اس چیز کا نام ہوتا ہے ایمان۔ اس لیے اللہ یہاں فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لے آتے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری وہ چیزیں بیان کر دی نا جن کو ہماری عقل نہیں مانتی، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا آج سے پہلے ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں بھی نہ تھا، اللہ رب العزت نے بتلایا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے امت تک پہنچایا، یہ سارا ایمان بالغیب ہے۔ مثلا جنت کا موجود ہونا، جہنم کا موجود ہونا، عقل انسانی تو نہیں مانتی نا، عقل کہتی ہے کہ جنت موجود ہے تو پھر کہاں پر ہے، جہنم موجود ہے تو پھر کہاں پر ہے، فلاسفہ پھر سوال کرنے لگ جائیں گے، وہ عقلیں دوڑانے لگ جائیں گے، پوری کائنات تو ہم نے چھان ماری ہے، ہمیں کہیں جنت اور جہنم کا وجود نظر نہیں آتا۔ اللہ فرما رہے ہیں اعدت للمتقین، جنت تیار کی جا چکی ہے، جہنم تیار کی جا چکی ہے، یہ کہاں پر تیار کی جا چکی؟ عقل انسان دوڑاتا رہے اس بات کی سچائی کو، حقانیت کو نہیں پا سکتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کے متعلق ہمیں بتلا دیا کہ الجنت حق والنار حق، جنت بھی حق ہے، آگ بھی حق ہے، جہنم کی آگ، پل صراط بھی برحق ہے، روز محشر کا قائم ہو جانا بھی برحق ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کائنات کے اندر تشریف لانا بھی برحق ہے، پچھلی آسمانی کتابیں بھی اللہ نے اتاری ہیں، یہ بھی برحق ہے، اور پھر فرشتے بھی اس کائنات کے اندر موجود ہیں، ان کا وجود اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن وہ بھی برحق ہیں، جنات ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن جنات اس کائنات کے اندر وجود ان کا ہے، موجود ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بن دیکھے ہم پیغمبر کی بات پر اعتماد کر کے ان کو سچا سمجھ لیں، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی انسان وہ ہوتے ہیں جو بن دیکھے ایمان لے آتے ہیں۔ یہ پہلی صفت اللہ رب العزت نے بیان فرما دی۔ آگے دوسری صفت کیا بیان فرمائی کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی وہ ہوتے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا اللہ نے تذکرہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ کیا فرمایا کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ جس کو کہا جاتا ہے، اب اقامت صلاۃ کس چیز کا نام ہے؟ نماز کو قائم کرنا کسے کہا جاتا ہے؟ کہ نماز کو اس کے تمام فرائض، سنن
مستحبات، اس کے حقوق، اس کے آداب کا خیال کرتے ہوئے بجا لانا، اس کو کہا جاتا ہے اقامت صلاح، نماز کو قائم کرنا۔ ایک تو نا ظاہری اعتبار سے کہ بندے کا جسم بھی پاک ہے، بندے کا لباس بھی پاک ہے، جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہے، رخ بھی قبلہ کی طرف ہے، اللہ کے حضور میں ہاتھ باندھے کھڑا بھی ہے۔ یہ ساری ظاہری صورتیں ہیں، یہ ظاہری صورتیں بھی موجود ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جگہ پاک نہ ہو، کھڑا ہوا ہو، جسم پاک نہیں ہے، لباس پاک نہیں ہے، کھڑا ہے رب کے سامنے آ کر، نہیں، یہ ساری شرائط پوری کر دی ہیں اس نے۔ اور پھر اس کے ساتھ باطنی طور پر بھی نماز پڑھتے ہوئے وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہے، اس کے خیالات بھٹک نہیں رہے، وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہے۔ شیطان آتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، خیالات آتے ہیں، وہ بھٹکتا ہے، ان خیالات کو ہٹاتا ہے، اپنا آپ یکسو کر لیتا ہے اللہ رب العزت کی ذات کی طرف۔ جب اس انداز سے کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو کہا جاتا ہے اس نے نماز کو قائم کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں متقین کی یہ صفات ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کی نماز اس طرح کی ہوتی ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نمازوں کو قائم کرنے والے۔ آج ہم تو نمازوں سے بالکل غافل ہیں نا، ہماری حالت تو جو وہ ہو چکی ہے جو اللہ نے دوسری جگہ قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے، وقت بے وقت نماز پڑھ لی، کبھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، کبھی جماعت کے بغیر پڑھ لی، کبھی سنن و مستحبات کا خیال رکھا، کبھی نہیں رکھا، بس جیسے کیسے آیا نماز پڑھ لی، کبھی گھر کے اندر پڑھ لی، کبھی مسجد کے اندر آ کر پڑھ لی، مرضی اختیار کی ہوئی ہے ہم نے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی وعیدیں بیان فرمائی۔ ایک بندہ مسجد کے پڑوس کے اندر رہتا ہو اور مسجد کے اندر آ کر نماز نہ پڑھتا ہو جماعت کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی نماز ہوتی نہیں۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، فرمایا مسجد کے پڑوس کے اندر رہنے والے کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد کے اندر ہی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ نماز فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن ثواب وہ نہیں پا سکے گا جو نماز اس کا ثواب اس کو مسجد کے اندر آ کر ملنا تھا۔ یہ وعید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے بیان فرمائی ہے نا۔ تو یہ ہے اقامت صلاح، نماز تب قائم کرنے والا بنے گا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے، نمازوں سے بے خبر ہو کر نہیں، غافل ہو کر نہیں، یکسو ہو کر، یہ سمجھ کر کہ میرے رب کا حکم ہے اور میں نے اپنے رب کا حکم بجا لانا ہے، اور یہ میرے اوپر میرے رب کا حق ہے کہ اس ذات نے اتنی نعمتیں مجھے دی ہوئی ہیں، تو کیا اتنا نہیں ہو سکتا کہ دن میں 5 وقت میں اس کے حضور میں حاضر ہو کر ان فرائض کو ادا کر سکوں جس کے ادا کرنے کا میرے رب نے مجھے حکم کیا ہے۔ بندہ غفلت کے اندر نہ پڑا ہوا نا، صحیح معنی میں یہ یقین اور نظریہ رکھ کر پھر مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھے تو اسے کہا جاتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرنے والے۔ بہرحال تیسری صفت آگے اللہ بیان فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ متقی انسان وہ ہوتے ہیں جو ہمارے دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اس جملے کی طرف آپ حضرات تھوڑا دھیان کریں نا، اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو انہیں روزی دی ہے، اشارہ اللہ نے اس بات کی طرف کر دیا تھا کہ یہ سارا بندے کے پاس جو کوئی مال و دولت ہے نا، حقیقت میں یہ میرا مال ہے، یہ بندے کا مال نہیں ہے، یہ دیا تو میں نے ہے۔ اور اگر میں سارا ہی بندے سے لینا چاہتا کہ سب کچھ میرے رستے کے اندر خرچ کر دے تو پھر بھی انصاف کے خلاف تو نہیں تھا، عدل کے خلاف نہیں تھا۔ ایک آدمی کسی کو پیسے دے کر جاتا ہے 50,000 روپے، کچھ عرصے کے بعد آ کر اس سے واپس مانگتا ہے کہ بھئی میرے 50,000 روپے میرا دیا ہوا تیرے پاس ہے وہ واپس ادا کر، تو وہ کہے گا کہ بھئی یہ کون سا انصاف ہے، 50,000 دیا تھا 50 ہی واپس لے رہے ہیں، بھئی ہے ہی اسی کا، اس لیے تو وہ واپس لے رہا ہے۔ اگر رب نے دیا ہوا ہے سارا اور رب سارا ہی واپسی کا مطالبہ کر لیتا تو عدل کے خلاف نہیں تھا، انصاف کے خلاف نہیں تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے کی طبیعت سے واقف تھے نا، خالق کائنات ہیں، بنایا انہوں نے ہمیں، ہمارے دل کے لالچ کو وہ جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ بندے کے دل کے اندر مال کی حرص ہے، یہ بندہ مال کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر مال کی محبت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سارے مال کا تم سے مطالبہ نہیں کرتا ہوں، مما کا معنی ہوتا ہے اس سارے مال میں سے کچھ تھوڑا بہت وہ میرے رستے کے اندر خرچ کر دیا کرو، اور ہے بھی وہ تھوڑا سا ہی، 40واں حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 2.5%، بالکل تھوڑا سا ہے، کوئی زیادہ رقم تو نہیں ہے۔ 1,00,000 روپے میں سے 2,500 روپے نکال دینا کوئی مشکل تو نہیں ہوتا، یہ آسان ہوتا ہے بندے کے لیے نکالنا اللہ کے راستے میں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہماری دی ہوئی روزی میں سے کچھ اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں وہ متقی انسان۔ اور یہاں صرف مال کا اللہ نے تذکرہ نہیں فرمایا، اللہ نے لفظ لایا نا مما رزقناہم، اللہ نے نہیں فرمایا کہ ہمارا دیا ہوا جو مال ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، رزقنا جو ہم نے روزی دی ہے۔ اب روزی کی ان مختلف شکلیں ہوتی ہیں،
مال کا مل جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے روزی ہے، صحت کا مل جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے روزی ہے، اولاد کا مل جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت اور روزی ہے، علم کا مل جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت اور روزی ہے، حکمت کا مل جانا، دانش کا مل جانا، فہم کا مل جانا، یہ سب اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتیں اور روزیاں ہیں۔ اللہ نے اسی لیے یہ لفظ لایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کہ جو کچھ بھی ہم نے بندے کو دیا ہے نا، متقی انسان وہ ہوتا ہے وہ اس میں سے ہمارے رستے کے اندر خرچ کرتا ہی رہتا ہے۔ مال دیا ہے تو مال خرچ کرتا ہے، اولاد دی ہے تو اپنی اولاد کو بھی لوگوں کے تعاون کرنے میں اور ان کی مدد کرنے میں لگائے رکھتا ہے، کار خیر کے اندر ان کو لگائے رکھتا ہے، نیکی کے کاموں کے اندر ان کو لگائے رکھتا ہے۔ ہم نے اس کو صحت دی ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، تو وہ قوت اور طاقت کو بھی ہمارے ہی رستے کے اندر خرچ کرتا رہتا ہے، بدعمالیوں کے اندر نہیں خرچ کرتا، نیک اعمال کے اندر خرچ کر رہا ہے۔ ہم نے اسے علم دیا ہے، وہ علم پھیلا رہا ہے، لوگوں تک پہنچا رہا ہے، لوگوں کو مسائل بتلا رہا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کر رہا ہے، لوگ اس کے بتائے ہوئے مسئلے کے مطابق حل تلاش کر کر کے اپنے اعمال کو درست کرتے جا رہے ہیں۔ یہ بھی خرچ کرنا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اس کو ہم نے فہم و دانش سے نوازا ہے، وہ سمجھتا ہے، اس کے اندر مشورہ دینے کی صلاحیت ہے۔ کوئی اس سے آ کر مشورہ مانگتا ہے تو بخل نہیں کرتا، وہ مشورہ دیتا ہے اور پوری امانت داری کے ساتھ دیتا ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ مانگا جائے نا وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ امین ہوتا ہے، اسے مشورہ پوری امانت دیانت کے ساتھ دینا چاہیے۔ اگر بد دیانتی کے ساتھ کسی کو مشورہ دے گا تاکہ اس کا نقصان ہو جائے تو وہ خیانت کرنے والا ہے، وہ امانت کا لحاظ رکھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ساری جتنی بھی نعمتیں ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی، یہ ساری اللہ کی روزیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقی انسان وہ ہوتے ہیں جو ہماری ان ساری دی ہوئی نعمتوں کو ہمارے رستے کے اندر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی تذکرہ آئے گا۔ اللہ رب العزت سمجھ